بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ اگر آپ اللہ سے اپنی ہر جائز بات منوانا چاہتے ہیں، اپنی ہر حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، تو پھر ماہ رجب کے یہ 3 دن بدھ، جمعرات اور جمعے کا دن، یہ ماہ رجب کا چوتھا بدھ، چوتھی جمعرات اور چوتھا جمعہ ہے، کیونکہ آج ہے ماہ رجب کی 24 تاریخ اور بدھ کا دن۔ اسی طرح پھر آگے 25 جمعرات اور 26 جمعۃ المبارک، یہ تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور جمعے کو شب معراج بھی ہے، تو یہ ان دنوں کا سب سے مجرب، سب سے طاقتور عمل ہے، کیونکہ جو لوگ ابھی تک اپنی حاجتیں پوری نہیں کروا سکے اور اپنی بات اللہ سے نہیں منوا سکے اور اپنے لیے تمام راستے نہیں کھلوا سکے، تو ان کے پاس یہ سب سے بہترین موقع ہے، اور یہ سب سے بڑا موقع ہے، کیونکہ یہ موقع پھر سال بعد ملتا ہے، اور اس عمل کی طاقت یہ ہے کہ اس بندے کا گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے اس کے گھر کو بھر دیا جاتا ہے، اس کے گھر میں امن و سکون آ جاتا ہے، تمام نحوستیں، تمام رکاوٹیں، تمام بندشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے عمل انتہائی طاقتور ہے، کیونکہ اس کے اندر یا حیو یا قیوم ہے، اور اس کو اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ پھر انا اعطیناک الکوثر کے اندر 3 آیات ہیں، عمل بھی 3 دن کا ہے، اس لیے یہ عمل اتنا طاقتور ہے اور اتنی شان اور اتنی عظمت والا ہے۔ جس نے بھی اس عمل کو پڑھا، اور بہت سارے لوگوں نے اس عمل کا آغاز کر دیا، میں خود اس عمل کو کر رہا ہوں، یا حیو یا قیوم کا ورد کر رہا ہوں، انا اعطیناک الکوثر کو پڑھ رہا ہوں، اس لیے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ تو یہ عمل ایسا ہے کہ جس نے بھی اس کو پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی بدولت اس کو وہ سب کچھ عطا کر دیا ہے جو بھی اس نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے، کیونکہ یہ مانگنے کے دن ہیں، اس میں مانگ لیجئے گا، ورنہ سوائے پچھتاوے کے تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ جس نے بھی مانگا اس کو مل گیا، جس نے نہیں مانگا اس کو نہیں ملا، کیونکہ یہ مانگنے کی گھڑیاں ہیں۔ اب آپ نے مانگنا کیسے ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 3 دن اس عمل کو اس طرح کرنا ہے کہ باوضو کسی ایک جگہ کا انتخاب کر لینا ہے، یعنی باوضو ہو کر اس عمل کو پڑھنا ہے، اور کسی بھی جگہ بیٹھ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ وقت ایک رکھنا ہے، باقی آپ دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں وہیں پر اس عمل کو کر لیجئے گا۔ یعنی عمل کی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ایک وقت جو آپ کو لگتا ہے کہ میں روزانہ اس وقت میں فارغ ہوتا ہوں یا ہوتی ہوں، آپ خواتین ہیں، مرد ہیں، ہر کوئی اس عمل کو پڑھ سکتا ہے، لیکن خواتین اس کو پاکی کی حالت میں پڑھیں گی، ناپاکی کی حالت میں اس عمل کو نہیں پڑھنا۔ یہ اس عمل کے لیے آپ نے ضرور کرنا ہے کہ بے وضو اور ناپاکی میں آپ نے عمل نہیں کرنا۔ جس جگہ بیٹھ کر عمل کر رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہو۔ مرد حضرات چاہیں تو مسجد میں کر لیں، خواتین گھر میں جہاں نماز پڑھتی ہیں وہاں بیٹھیں۔ 2-4 منٹ کا عمل ہے، اس کو مکمل کریں، پھر اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں کر نہیں سکتا۔ آپ کہیں سفر پر جا رہے ہیں وہاں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر پہلے دن گھر کیا ہے، دوسرے دن کسی اور جگہ چلے گئے ہیں، تو پہلے دن گھر کر لیا ہے تو پھر دوسرے دن جہاں بھی ہیں، لیکن اس وقت میں آپ اس عمل کو کر لیں۔ مثلاً آج آپ نے 10 بجے کا دن کا وقت مقرر کر لیا کہ میں 10 بجے عمل کرنا ہے، تو آج 10 بجے کیا، کل بھی 10 بجے کریں۔ وقت اور جگہ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ اسی جگہ ہی پہنچ کے کریں گے، آپ جہاں بھی جا رہے ہیں، سفر پر بھی جا رہے ہیں، وہیں پر اس عمل کو پڑھ لیں۔ تو یہ اس عمل کے لیے چیزیں ہیں جو آپ کو میں نے ابتداً سمجھائیں، اس پر عمل کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر تو عمل میں کامیابی چاہتے ہیں، اگر تو اپنی جائز حاجتیں پوری کروانا چاہتے ہیں۔ اب یہ جائز حاجت میں کوئی بھی حاجت ہو سکتی ہے، مثلاً آپ مقروض ہیں، قرضے سے نجات چاہتے ہیں، آپ بے روزگار ہیں، روزگار چاہتے ہیں، آپ اسی طرح آپ کے پاس مال و دولت نہیں، آپ کے پاس گھر نہیں، آپ بے اولاد ہیں، یا کوئی بھی کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، بیماروں کے لیے صحت و شفا کے لیے، تو ہر قسم کی جائز حاجت اور مقصد کے لیے آپ اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ ہر عمل کے اندر ہی صاحب عمل درود پاک سے ہی عمل کا آغاز کرتے ہیں، اور درود پاک سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ مقصد 1 ہے، 2 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، جتنے بھی آپ کے مقصد ہیں، آپ نے ان کے لیے نیت کر لینی ہے۔ جو آپ کی حاجت ہے تو آپ نے اس کی جو حاجت ہے اس کو ذہن میں رکھ کر آپ نے عمل پڑھنا ہے۔ عمل کے اندر کیونکہ جتنی چیزیں بتا رہا ہوں یہ بڑی اہم اور بہت ہی زیادہ ضروری ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جس کی تعداد صرف اور صرف 10 بار ہے۔
10 بار شروع میں، 10 بار ہی آپ نے آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ تو یہ ابتدا آپ نے 10 میں کمی بیشی نہیں کرنی، کیونکہ اس کے درود پاک میں بھی کمی بیشی نہیں کریں گے، باقی چیزوں میں بھی آپ نے کمی یا اضافہ نہیں کرنا، بس اس بات کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ اس کے بعد اب آپ نے جب درود پاک پڑھ لیا، کیونکہ دیکھیں اس مہینے کے لیے درود پاک کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے، اس لیے درود پاک کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ دیکھیں ہم دعا کے بھی اول و آخر درود پاک پڑھتے ہیں، اگر دعا کے بھی اول و آخر درود پاک نہ پڑھا جائے، وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق کر دی جاتی ہے، روک دی جاتی ہے، اور جب ہم عمل کے اول و آخر درود پاک پڑھتے ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ اگر عمل کے اول و آخر بھی درود پاک نہ پڑھا جائے تو وہ بھی زمین و آسمان کے درمیان روک لیا جاتا ہے، معلق کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہر عمل کے لیے 3 مرتبہ، کسی کے لیے 7 مرتبہ، کسی کے لیے 10، 21 مختلف تعداد ہوتی ہے، لیکن اس عمل کی خاص بات یہی ہے کہ اس عمل کے اندر آپ نے اسی تعداد کے برابر ہی درود پاک پڑھنا ہوگا۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب درود پاک پڑھ لیں تو پڑھنے کے فوراً بعد عمل کے لیے جب بیٹھ کے نیت کر لی تو پھر جب تک عمل مکمل نہ ہو، نہ تو اپنی جگہ سے اٹھ کے کہیں جائیں، نہ ہی کسی کے ساتھ آپ کلام کریں، گفتگو کریں، بس سنجیدگی کے ساتھ آپ اپنے عمل کو مکمل کریں گے۔ تو اب اسی طرح اب آپ نے کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ مکمل پڑھنا ہے۔ بعض لوگ صرف لا الہ الا اللہ پڑھتے رہتے ہیں، پھر وہ جو ہے وہ آپ کو فائدہ نہیں ہونے والا۔ اس لیے میں نے آپ کو پہلے یہ بات کہی ہے کہ پوری بات کو سن کر سمجھ کر اس کے اوپر عمل کریں گے تو آپ کو کامیابی ملے گی۔ اپنی مرضی سے نہ تو آپ نے اضافہ کرنا ہے، نہ ہی اس کے اندر کمی کرنی ہے، نہ ہی کوئی اور چیز آپ نے اس کے اندر داخل کرنی ہے۔ تو یہ ترتیب اور یہی طریقہ جو اللہ والوں نے بتایا ہے، جو سمجھایا ہے، جس کے ذریعے کئی لوگ کامیاب ہو رہے ہیں اور کئی لوگوں نے اس عمل کی بدولت اپنی من چاہی مرادیں پوری حاصل کر لی ہیں۔ اس لیے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام حاجات پوری ہوں، آپ اپنے ہر مقصد کے اندر کامیاب ہوں، تو پھر جلدی کریں، اس عمل کو آج ابھی سے ہی شروع کر لیں تاکہ یہ 3 دنوں سے پہلے آپ کی تمام حاجاتیں، کہتے ہیں تیسرے دن کا عمل ابھی مکمل نہیں ہوتا، اس بندے کی تمام حاجاتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سادہ سا اور آسان سا اور طاقتور ترین عمل ہے، اس لیے آپ نے اسی طرح اس عمل کو پڑھنا ہوگا۔ اب اس میں یہ کلمہ شریف جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس کے اندر 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو اس کے اندر اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں بھی اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہ آیات مقدسہ بھی ہمیں واضح کرتی ہیں کہ اس کا علم اور یقین ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کا مرکز بھی یہی کلمہ رہا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی جس نے سچے دل سے یہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور یہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ سب سے افضل ترین یہی ذکر ہے۔ یہ حدیث پاک کی دلیل ہے کہ کلمہ اس قدر مبارک ذکر ہے کہ عبادت اور یہ نجات کا راستہ ہے۔ یہ عبادت آپ کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو یہ عبادت کے ذریعے دیکھیں ایمان کی بنیادی کلمہ ہے۔ جب تک انسان دل سے اس پر یقین نہ کرے اس کا ایمان معتبر نہیں ہوتا، کیونکہ کلمہ طیبہ انسان کے دل سے شرک، بت پرستی، غیر اللہ کی غلامی کو نکال دیتا ہے اور خالص بندگی سکھاتا ہے۔ تو توحید اسلام کا مرکزی عقیدہ یہی ہے کہ یہ کلمہ توحید کا جامع اعلان کرتا ہے۔ اس کے ذریعے بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ عبادت، دعا، مدد، توکل صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہی توحید انسان کو خوف، مایوسی اور غلامی سے آزاد کر دیتی ہے، کیونکہ اس کے اندر آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے کا تقاضا ہے، کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت، سنت کی پیروی، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو مانے۔ بغیر رسالت کے توحید کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اس کے دنیاوی فیوز و برکات اس قدر ہیں اور دینی بھی فیوز و برکات ہیں، لیکن اس کو اس قدر کہ جو بندہ بے سکون رہتا ہے، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سکون عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح اس کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، زندگی میں برکت آتی ہے۔ یہی کلمہ انسان کو صبر، شکر اور قناعت سکھاتا ہے۔ جو شخص اس کو کثرت کے ساتھ اس کا ورد کرتا ہے، اس کا دل اللہ کی یاد سے منور
مسخر ہو جاتا ہے۔ اور آخروی اس کے فوائد میں سے یہ بات ہے کہ قبر میں سوالات کے وقت یہی کلمہ مومن کی زبان پر جاری ہو جائے گا، کیونکہ یہ نجات کا ذریعہ بنے گا۔ قیامت کے دن میزان میں یہ کلمہ سب سے زیادہ بھاری عمل ہوگا اور جنت میں داخلے کا سبب بن جائے گا۔ اور بزرگان دین نے بھی اس کے بارے میں یہی کہا ہے۔ اولیاء اور بزرگان دین اس کی کثرت سے تلقین کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کلمہ دل کا زنگ دور کر دیتا ہے، روح کو پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ یہ بہت سے بزرگوں کے معمولات میں ہے کہ وہ اس کا خاص ورد کرتے اور کرواتے بھی ہیں، کیونکہ یہ اصلاح نفس کے لیے یہ باطنی اصلاح بھی کرتا ہے۔ یہ تکبر، حسد، ریا کو ختم کرتا ہے، اخلاص، عاجزی اور تقوی پیدا کرتا ہے۔ جو شخص اس کلمے کے مفہوم کو سمجھ کر پڑھے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اس لیے اگر تقدیر بدلنا چاہتے ہیں، زندگی بدلنا چاہتے ہیں، حالات بدلنا چاہتے ہیں تو پھر آج اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ تعالی یہ ایسا ہے کہ تمہاری زندگی میں وہ انقلاب آئے گا جو آج تک آپ نے نہیں دیکھا۔ اس کو آپ نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے، اور تعداد بھی دیکھ لیں آپ کے سامنے کتنی، لیکن مکمل پڑھنا ہے۔ تو یہ کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں بلکہ اس کے تقاضوں پر بھی عمل کیجیے گا۔ حلال و حرام کی پابندی کیجیے گا۔ عدل و انصاف، سچائی، امانت داری، یہ کلمے کے تقاضے ہیں، یہ عملی تقاضے ہیں۔ بچوں اور نوجوانوں کی تربیت میں اس کو شامل کریں، اور اسی طرح یہ دین اگر بچپن میں ہی اس کلمے کا مفہوم دل میں بٹھا دیا جائے تو پوری زندگی دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اسلام کا خلاصہ اور ایمان کی جان ہے یہ، اس لیے ہمیں چاہیے سکون، عزت اور کامیابی چاہتے ہیں تو پھر اس کو آج اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ اس کے اندر جب باقی چیزیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک الگ ہی شان والا عمل ہے، ایک الگ ہی زندگی کو بدلنے والا عمل ہے۔ اس لیے اس کے تقاضے بھی اسی طرح ہیں، اسی طرح عمل کریں گے تو اسی طرح ہی آپ کو کامیابیاں بھی ملتی چلی جائیں گی۔ اب دوستو، آپ نے اس کے پڑھنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کے 2 اسماء مبارکہ ہیں جو آپ نے پڑھنے ہیں، اور یہ اسم اعظم ہے، اور یہ اتنا طاقتور اسم اعظم ہے کہ آپ پڑھیں گے یا حیو یا قیوم۔ اس کو ایک تصور کرنا ہے، کیونکہ یہ نہایت عظیم، جامع اور بابرکت اسماء مبارکہ ہیں۔ یہ دونوں نام اللہ کی کامل حیات اور کامل قیومیت، یعنی ہر چیز کو قائم رکھنے پر دلالت کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی عزت قائم رہے، آپ کا رزق قائم رہے، آپ کی دولت قائم رہے، اور اہل علم و اولیاء کرام و مفسرین نے ان اسماء مبارکہ کی فضیلت، تاثیر اور روحانی فوائد کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں یا حیو کا معنی ہے، یا حی کا معنی ہے وہ ذات جو ہمیشہ زندہ ہے، جس پر موت، نیند یا فنا طاری نہیں ہوتی۔ اللہ کی حیات ازلی اور ابدی ہے، اسے کامل حیات کی برکت سے ساری کائنات زندہ ہے۔ اس لیے یا قیوموں کا معنی ہے یعنی وہ ذات ہے جو خود قائم ہے اور ہر چیز کو قائم رکھنے والی بھی ہے۔ زمین و آسمان، انسان، فرشتے، وقت اور نظام کائنات سب اسی کے سہارے قائم ہیں۔ قرآن مجید میں یا حیو یا قیوم کے الفاظ موجود ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی کہ آیت الکرسی میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں، اور سورۃ آل عمران کی پہلی آیات میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں۔ اس لیے یہ آیات اسم اعظم کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ تو یہ دونوں جمع ہیں، یہ آپ نے ان دونوں کو اکٹھا ملا کر ایک تصور کرنا ہے۔ اکثر محدثین کے نزدیک اس کے ساتھ کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اکثر لوگ اس کو پس پشت ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ عمل ہے کہ جس کی برکت سے کوئی بھی عمل بندے کا رد نہیں ہوتا، یعنی ہر عمل اس کا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھنا ہوگا۔ دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعاؤں میں کثرت کے ساتھ اس کو پڑھتے تھے۔ یہ دعا پریشانی، غم اور بے چینی میں خاص تاثیر رکھتی ہے، یعنی دل کی زندگی، اس کے ورد سے مردہ دل بھی زندہ ہو جاتے ہیں، غفلت دور ہوتی ہے، ذکر میں لذت آتی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، دل کو عجیب اطمینان نصیب ہوتا ہے، وسوسے، خوف، بے چینی کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ ذکر انسان کی زندگی بدلتا ہے، اس کے حالات بدلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بندے کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اور بخشش کے لیے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ انسان کو اللہ کا قرب دلاتی ہیں، اللہ کی محبت دلاتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، معرفت نصیب ہو جائے، اور یہ عمل یوں سمجھیں کہ یہ کامیابی کی کنجی ہے، اس لیے جب کوئی بندہ اس عمل کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کے اوپر برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے حوالے سے بہت سارے اقوال موجود ہیں، کیونکہ یہ مہینہ خاص عظمت والا ہے۔ اس میں سیدنا علی المرتضیٰ کی ولادت باسعادت بھی ہے، اور اسی مہینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر بھی تشریف لے کر گئے، اور اس مہینے کو اور بھی بڑی شانیں اور عظمتیں حاصل ہیں۔ اس لیے آپ نے اس مہینے کی تمام برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس ترتیب کے ساتھ، کیونکہ رجب یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کے مہینے میں اللہ کا ذکر کر کے اللہ سے مانگنا یہ خوش نصیبوں کا کام ہے۔
اس لیے اب آپ نے یہ اسماء مبارکہ دونوں اکٹھے جیسے میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ نے 111 بار پڑھنے ہیں۔ دیکھیں عمل اگرچہ تعداد میں تھوڑا زیادہ یا کم ہر ایک چیز مختلف ہے، تعداد میں تو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ بغیر کمی بیشی کے آپ نے اس کو اسی طرح پڑھتے جانا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں آپ کو فوراً اللہ کے خزانوں سے ملتی چلی جائیں گی۔ دیکھیں توبہ و استغفار جو ہوتا ہے یہ انسان کو اللہ کا قرب دلاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار اس کی تلقین فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی یہ پڑھتے تھے اور امت کو بھی یہ پڑھنے کا سبق دیا، حالانکہ حضور گناہوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں، گناہوں کا تصور ہی نہیں۔ حدیث مبارکہ بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام استغفار کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے آقا نے فرمایا، جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے یعنی ہمیشہ کرتا رہتا ہے، مسلسل کرتا ہے، اللہ پاک ہر تنگی اور پریشانی سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے بنا دیتا ہے، اور پریشانیاں پھر اس کو آتی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر تنگی اور پریشانی سے اس کو نجات عطا کرتا ہے۔ آدمی کو غم سے نجات اور راحت نصیب ہو جاتی ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے اب غموں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پریشانیوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، دکھوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، مصیبتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے خوشحالی کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور اسی طرح اس کے لیے مال و دولت کے دروازے کھل جاتے ہیں، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ حدیث پاک بھی ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ اللہ پاک اس کو ایسی جگہوں سے رزق پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے کاموں میں مشغول ہوں تب بھی تصور یہی رکھیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ہمیشہ زبان پر استغفار کے الفاظ جاری رکھیں۔ اب یہ دو اسماء مبارکہ پڑھنے کے بعد جو چیز آپ نے پڑھنی ہے وہ بڑی ہی اہم ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس کے ذریعے ہی اللہ پاک تمہارے گناہوں کو، اس کے اندر توبہ بھی ہے، اور یہ مہینہ ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ توبہ کر لیں، اور یہ ہمیں رمضان المبارک کی تیاری کی طرف لے کر جاتا ہے۔ حضور تو ابھی سے ہی اسی مہینے میں رمضان کی آمد کی دعائیں شروع کر دیتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ہمیں رجب کا مہینہ عطا کیا کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے اور عزت والا، احترام والا، ادب والا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کو سمجھتے ہوئے آپ نے ضرور بضرور اس میں یہ چیزیں کرنی ہیں۔ حضرت شعبان بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے، نماز کے بعد فارغ ہوتے ضرور دعائیں پڑھتے تھے، اور اسی طرح یہ کلمات حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ یہ عمل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اکثر معمولات میں سے تھا، اور حضور اتنی کثرت کے ساتھ اپنی امت کے لیے بھی دعائیں کرتے تھے، اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے حضور بار بار بخشش کی دعا کرتے تھے۔ اس لیے ہم نے اب یہ الفاظ پڑھنے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اتنے سے الفاظ ہیں، اور یہ الفاظ جب پڑھیں گے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جسے یہ یاد نہ ہو تو وہ صرف اتنا بھی پڑھ سکتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کیونکہ اس کے اندر جو علماء نے، صوفیہ نے، اللہ والوں نے جتنی رخصت دی ہے، جو طریقہ بتایا ہے، میں نے بالکل وہی طریقہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں پہلے الفاظ نہ یاد ہوں تو پھر فقط اتنے سے الفاظ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ مختصر کلمہ ہر مسلمان کو یاد ہوتا ہے، اسے پڑھتے رہنا چاہیے، زبان پر ہر وقت جاری رکھیں تو اس کی فضیلتیں آپ کو بے حساب ملنے والی ہیں۔ کیونکہ احادیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر انسان خطا کار ہے، یعنی ہر انسان گناہ کرتا ہے، کوئی نہ کوئی غلطی اس سے سرزد ہو جاتی ہے۔ بہترین خطا کار وہ ہوتا ہے جو توبہ کرے۔ جن لوگوں سے گناہ ہو گیا انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، یہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اسی طرح اگر انسان گناہ سے توبہ نہیں کرتا بلکہ بار بار گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، پھر اس کے سامنے اچھی بات بھی کہی جائے تو اس کو بری لگتی ہے، اس لیے کہ ایک گناہ کے ذریعے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، دو کریں تو وہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے، اسی طرح یہاں تک کہ پھر بندے کا دل ہی سارا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ کلمات آپ نے 100 بار پڑھنے ہیں۔ اسی طرح یہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے قرآن کریم کی یہ عظیم صورت پڑھنی ہے۔ یہ صورت آپ دیکھیں، اب قرآن کریم کا یہ عمل کیسا ہے، پہلے ہمیں کیا کیا چیزیں اللہ والوں نے جو اس کی ترتیب بتائی ہے، یہ بڑی عالی شان ترتیب ہے، یہ اتنی کمال کی ترتیب ہے کہ جس سے انسان کے ذہن میں وہ چیز اور وہ خلاصہ اور وہ چیزیں بیٹھتی ہیں کہ انسان کو واقعتاً پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل عام نہیں ہے بلکہ یہ ایک خاص اور مجرب ترین عمل ہے۔ اب دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ قرآن کریم کی یہ صورت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے مختلف نام بھی ہیں، اور یہ وہ صورت ہے جس کو قرآن کریم کا خلاصہ قرار دیا گیا ہے، اور قرآن کریم کی روح اس کو کہا گیا ہے کہ یہ قرآن کریم کی روح ہے، جان ہے۔ تو اس لیے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جسم کے اندر جان ہو تو سارے معاملات چلتے ہیں، جان نہ ہو تو جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ صورت جب تک عمل کے اندر نہیں پڑھی جاتی تو سمجھ لیں آپ کے عمل کے اندر بھی یہ صورت ہے،
آپ کے عمل کی جان، اس کو پڑھیں گے تو آپ کا عمل مکمل ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ چیزیں جتنی بھی بتا رہا ہوں، عمل کے اندر یہ ساری انتہائی اہم ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت، رحمت، بادشاہت کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ اس کی ہر ایک آیت مقدسہ ہی بڑی شان والی ہے، بڑی عظمت والی ہے، اللہ کی رحمت کو قریب کرنے والی ہے۔ اب یہ سورۃ الفاتحہ جو قرآن کریم کی پہلی سورت، جس کو الحمد شریف بھی کہا جاتا ہے اور اس کو ام القرآن بھی کہا گیا، ام الکتاب بھی کہا گیا ہے، اس لیے آپ نے اس سورت مبارکہ کو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس سورت مبارکہ کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں، اس میں رحمت الہی کا تصور موجود ہے، یوم جزا کا یقین اس کے اندر بتایا گیا ہے، بندگی اور استعانت ہے، ہدایت کی دعا ہے، صراط مستقیم کی وضاحت ہے۔ یہ ایک دعا ہے بطور جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے۔ یہ روحانی اثرات کو مضبوط کرتی ہے، دل کو سکون، ایمان کو مضبوط، روح کو تازگی۔ یہ صورت مایوسی اور خوف سے انسان کو نکال دیتی ہے اور بے چینی کو دور کرتی ہے، تو اس لیے یہ انسان کو ادب، عاجزی، شکر گزاری اور صبر کا بھی درس دیتی ہے۔ اب اس سورت مبارکہ کے بعد جو آپ نے آخر پر سورت پڑھنی ہے وہ سورت الکوثر شریف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ اس کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے، تو یہ اس کی ترتیب ہوگی۔ اب اس سورت مبارکہ کو بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، کیونکہ یہ سورتوں کی ترتیب بالکل اسی طرح ہی ہے جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اب جو چیز پہلے ہے اس کو پہلے ہی پڑھتے جائیے گا، جو بعد میں ہے اس کو بعد میں ہی پڑھیے گا، تاکہ آپ کو اس کی تمام دیکھیں قرآن کریم کی یہ سب سے مختصر سورت ہے، لیکن اپنے معنی اور فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی ہے، اور اس سورت مبارکہ کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔